قرآن مجید کا سورہ نمبر 9 سورہ توبہ۔ اے مسلمانوں، خدا اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان برات ہے ان مشرکین سے جن سے تم نے صلح کا معاہدہ کیا تھا۔ اے مشرکو، اب تم صرف 4 ماہ تک اس سرزمین پر چل پھر لو اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور یہ کہ اللہ کافروں کو ذلیل و رسوا کرنے والا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمام لوگوں کو حج اکبر والے دن اعلان عام ہے کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بری و بیزار ہے۔ اب اگر تم کفر و شرارت سے توبہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم نے اس سے روگردانی کی تو پھر جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، سوا ان مشرکوں کے کہ جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا اور انہوں نے اپنا قول و قرار نبھانے میں کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی امداد کی، سو تم ان سے کیا ہوا معاہدہ اس کی مقررہ مدت تک پورا کرو، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ بس جب محترم مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں کہیں بھی پاؤ قتل کرو اور انہیں گرفتار کرو اور ان کا گھراؤ کرو اور ہر گھات میں ان کی طاق میں بیٹھو۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں، نماز پڑھنے لگیں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک خدا بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مشرکین میں سے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دو، تاکہ وہ اللہ کا کلام سنے اور پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہنچا دو۔ یہ حکم اس لیے ہے کہ یہ لوگ دعوت حق کا علم نہیں رکھتے۔ بھلا ان مشرکوں کا اللہ اور اس کے رسول کے ہاں کس طرح کوئی عہد و پیمان ہو سکتا ہے، بجز ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس بمقام حدیبیہ معاہدہ کیا تھا۔ سو جب تک وہ لوگ تم سے سیدھے رہیں، معاہدے پر قائم رہیں، تو تم بھی ان سے سیدھے رہو، قائم رہو، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ ان کے سوا دوسرے مشرکین سے کس طرح کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے؟ حالانکہ اگر وہ تم پر غلبہ پا جائیں تو وہ تمہارے بارے میں نہ کسی قرابت کا پاس کریں اور نہ کسی عہد و پیمان کی ذمہ داری کا، وہ صرف تمہیں اپنے منہ کی باتوں سے راضی کرنا چاہتے ہیں اور ان کے دل انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے زیادہ تر لوگ فاسق نافرمان ہیں۔ انہوں نے تھوڑی سی قیمت پر آیات الہی فروخت کر دی ہیں، لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے لگے۔ بہت ہی برا ہے وہ کام جو یہ کر رہے ہیں۔ وہ کسی مومن کے بارے میں نہ قرابت کا پاس کرتے ہیں اور نہ کسی عہد و پیمان کی ذمہ داری کا، اور یہی لوگ ہیں جو ظلم و تعدی کرنے والے ہیں۔ بہرحال اب بھی اگر یہ لوگ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ ہم اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اور اگر یہ لوگ اپنے عہد و پیمان کے بعد اپنی قسموں کو توڑ دیں اور تمہارے دین پر طعن و تشنیع کریں تو تم کفر کے ان سرغنوں سے جنگ کرو، ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں تاکہ یہ پاس آ جائیں۔ تم ان لوگوں سے کیوں جنگ نہیں کرتے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وطن سے نکالنے کا ارادہ کیا اور پھر تمہارے برخلاف لڑائی میں پہل بھی کی، تم ان سے ڈرتے ہو؟ اللہ زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ ان سے جنگ کرو، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سزا دلوائے گا اور انہیں ذلیل و خوار کرے گا اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا اور جماعت مومنین کے دلوں کو شفا دے گا، ان کے سارے دکھ درد دور کر دے گا اور ان کے دلوں کے غم و غصے کو دور کرے گا، اور جسے چاہے گا توبہ کی توفیق دے گا اور اس کی توبہ کو قبول کرے گا، اور اللہ بڑا جاننے والا، بڑا حکمت والا ہے۔ اے مسلمانوں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی تک اللہ نے ظاہری طور پر ان لوگوں کو معلوم ہی نہیں کیا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا اور خدا و رسول اور اہل ایمان کو چھوڑ کر کسی کو اپنا جگری دوست اور محرم راز نہیں بنایا، اور اللہ اس سے باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔
اور مشرکین کے لیے روا نہیں ہے کہ وہ مسجدوں کو آباد کرے جبکہ وہ خود اپنے اوپر اپنے کفر کی گواہی دے رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور وہ ہمیشہ آتش دوزخ میں رہیں گے۔ در حقیقت مسجدوں کو آباد وہ کرتا ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، نماز قائم کرتا ہے اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور اللہ کے سوا اور کسی سے نہیں ڈرتا۔ انہی کے متعلق یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہوں گے۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد الحرام کے آباد رکھنے کو اس شخص کے کام کے برابر قرار دیا ہے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لایا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ یہ دونوں اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہے اور اللہ ظالموں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور راہ خدا میں اپنے مال و جان سے جہاد کیا، اللہ کے نزدیک وہ درجے میں بہت بڑے ہیں اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان کا پروردگار انہیں اپنی رحمت خاص اور خوشنودی اور ایسی بہشتوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں دائمی نعمت ہوگی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ ہی کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بھائی ایمان کے مقابلے میں کفر کو ترجیح دے تو پھر ان کو اپنا رفیق و کارساز نہ بناؤ، اور جو کوئی ان کو رفیق و کارساز بنائے گا تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ قبیلہ اور تمہارا وہ مال جو تم نے کمایا ہے اور تمہاری وہ تجارت جس کے مندہ پڑ جانے سے ڈرتے ہو اور تمہارے وہ رہائشی مکانات جن کو تم پسند کرتے ہو، تم کو اللہ، اس کے رسول اور راہ خدا میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، اور اللہ فاسق و فاجر قوم کو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ بے شک اللہ نے بہت سے مقامات پر تمہاری مدد فرمائی ہے، اور حنین کے موقع پر بھی جب تمہاری کثرت تعداد نے تمہیں مغرور کر دیا تھا، مگر اس کثرت نے تمہیں کوئی فائدہ نہ پہنچایا اور زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ دکھا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ پھر اللہ نے اپنی طرف سے اپنے رسول اور اہل ایمان پر سکون و اطمینان نازل کیا اور ایسے لشکر نازل کیے جو تمہیں نظر نہیں آئے، اور اللہ نے کافروں کو سزا دی اور یہی کافروں کا بدلہ ہے۔ اس کے بعد اللہ جس کی چاہتا ہے توبہ قبول کرتا ہے اور اسے توفیق توبہ دیتا ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، مشرکین سراسر نجس و ناپاک ہیں، سو وہ اس سال کے بعد مسجد الحرام کے قریب بھی نہ آنے پائیں، اور اگر تمہیں ان کی آمد و رفت کے بند ہونے سے تنگدستی کا اندیشہ ہے تو ان قریب خدا اپنے فضل و کرم سے تمہیں تونگر بنا دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا جاننے والا، بڑا حکمت والا ہے۔ اے مسلمانوں، اہل کتاب میں سے جو لوگ اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور خدا اور رسول کی حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں جانتے اور دین حق اسلام کو اختیار نہیں کرتے، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ چھوٹے بن کر ذلیل ہو کر ہاتھ سے جزیہ دے۔ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور نصرانی کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کی باتیں ہیں بغیر سوچے سمجھے ان کے منہ سے نکالی ہوئی۔ یہ لوگ بھی ان جیسی باتیں کرنے لگے ہیں جو ان سے پہلے کفر کر چکے ہیں، اللہ ان کو ہلاک کرے۔ یہ کدھر بہ کے جا رہے ہیں؟ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور راہبوں، علماء و مشائخ کو پروردگار بنا لیا ہے، اور مریم کے فرزند مسیح کو بھی، حالانکہ ان کو صرف یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ ایک ہی معبود برحق کی عبادت کریں، اللہ کے سوا اور کوئی الہ نہیں ہے۔ وہ پاک ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے پھونک مار کر بجھا دے، اور اللہ انکاری ہے ہر بات سے، سوا اس کے کہ وہ اپنے نور کو کمال تک پہنچائے، اگرچہ کافر اس کو ناپسند کرے۔
وہ اللہ وہی ہے جس نے ہدایت اور دین حق دے کر اپنے رسول کو بھیجا تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے، اگرچہ مشرک اسے ناپسند ہی کرے۔ اے ایمان والو، بہت سے عالم اور راہب لوگوں کا مال ناجائز طریقے پر کھاتے ہیں اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے رہتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ یہ واقعہ اس دن ہوگا جبکہ اس سونے چاندی کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا اور پھر اس سے ان کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پشتوں کو داغا جائے گا اور انہیں بتایا جائے گا کہ یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، تو اب مزہ چکھو اس کا جو تم نے جمع کر کے رکھا تھا۔ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد نوشتہ خداوندی میں جب سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے 12 ہے، جن میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہی دین مستقیم ہے، پس ان میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور تمام مشرکین سے اسی طرح جنگ کرو جس طرح کے وہ تم سب سے کرتے ہیں، اور جان لو کہ بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ سوا اس کے نہیں ہے کہ نسی حرمت والے مہینوں کو مؤخر کرنا کفر میں زیادتی کا موجب ہے۔ اس سے وہ لوگ گمراہ کیے جاتے ہیں جو کافر ہیں۔ وہ اسے 1 سال حلال قرار دیتے ہیں اور اسی کو دوسرے سال حرام قرار دیتے ہیں تاکہ ان مہینوں کی گنتی پوری کریں جنہیں اللہ نے حرام کیا ہے، تاکہ اس ہیلے سے اللہ کی حرام کردہ کو اپنے لیے حلال قرار دے۔ ان کے برے اعمال ان کے لیے آراستہ کر دیے گئے ہیں اور اللہ کافروں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلو تو تم بوجھل ہو کر زمین گیر ہو جاتے ہو؟ کیا تم نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ اگر ایسا ہی ہے تو یاد رکھو کہ دنیا کا ساز و سامان آخرت کے مقابلے میں بالکل قلیل ہے۔ اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب کے ساتھ سزا دے گا اور تمہاری جگہ کسی دوسرے گروہ کو لا کھڑا کرے گا اور تم اسے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکو گے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر تم ان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت نہیں کرو گے تو نہ کرو۔ اللہ نے ان کی اس وقت نصرت کی جب کافروں نے ان کو وطن سے نکال دیا تھا اور آپ 2 میں سے دوسرے تھے۔ جب دونوں غار میں تھے اس وقت وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غمگین نہ ہو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سو اللہ نے ان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی تسکین نازل کی اور ان کی ایسے لشکروں سے مدد کی جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور اللہ نے کافروں کے بول کو نیچا کر دیا اور اللہ کا بول ہی بالا ہے، اور اللہ زبردست ہے، بڑا حکمت والا ہے۔ اے مسلمانوں، ہلکے پھلکے اور بھاری بوجھل نکل پڑو اور اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان کے ساتھ جہاد کرو۔ یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر فائدہ قریب اور سفر آسان ہوتا تو یہ منافق ضرور تمہارے پیچھے چلتے، لیکن انہیں راہ دور کی دکھائی دی، اس لیے قطع مسافت دشوار ہو گئی۔ وہ ان قریب اللہ کے نام کی قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم قدرت رکھتے تو ضرور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلتے۔ یہ لوگ جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ وہ قطعاً جھوٹے ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاف کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کیوں پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی؟ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ واضح نہ ہو جاتا کہ سچے کون ہیں اور معلوم نہ ہو جاتا کہ جھوٹے کون۔ جو لوگ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب نہیں کریں گے کہ وہ اپنے مال و جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ اس قسم کی اجازت وہی لوگ طلب کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑ گئے ہیں اور وہ اپنے شک میں بھٹک رہے ہیں۔
اگر ان لوگوں نے نکلنے کا ارادہ کیا ہوتا تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ سر و سامان کی تیاری ضرور کرتے، لیکن حقیقت الامر تو یہ ہے کہ اللہ کو ان کا اٹھنا اور نکلنا ناپسند تھا، اس لیے اس نے ان کو کاہل اور سست کر دیا اور گویا ان سے کہہ دیا گیا کہ بیٹھے رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہاری خرابی میں اضافہ ہی کرتے اور فتنہ پردازی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے، اور تمہارے اندر ہنوز ایسے لوگ جاسوس موجود ہیں جو ان کی باتوں پر کان دھرنے والے ہیں، جاسوسی کرتے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وہ لوگ اس سے پہلے بھی فتنہ پردازی میں کوشاں رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات کو درہم برہم اور الٹ پلٹ کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ حق سامنے آ گیا، نمایاں ہو گیا، اور اللہ کا حکم غالب ہوا جبکہ وہ ناپسند کرتے تھے۔ اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے گھر میں بیٹھے رہنے کی اجازت دے دیں اور مجھے فتنے میں نہ ڈالے، خبردار وہ فتنے میں تو خود پڑ ہی چکے ہیں اور بلا شبہ جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی بھلائی پہنچے تو ان کو بری لگتی ہے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی مصیبت آ جائے تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو پہلے ہی اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا تھا، اور وہ یہ کہہ کر خوش خوش واپس لوٹ جاتے ہیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے کہ ہمیں ہرگز کوئی بھلائی یا برائی نہیں پہنچتی مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، وہی ہمارا مولا و سرپرست ہے، اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو توکل بھروسہ کرنا چاہیے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے کہ تم ہمارے بارے میں دو بھلائیوں، فتح یا شہادت میں سے ایک کے سوا اور کس چیز کا انتظار کر رہے ہو، اور ہم تمہارے بارے میں اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تمہیں سزا دے، خواہ اپنی طرف سے دے یا ہمارے ہاتھوں سے، سو تم انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ تم خوشی سے اپنا مال خرچ کرو یا ناخوشی سے، بہرحال وہ قبول نہیں کیا جائے گا کیونکہ تم فاسق نافرمان لوگ ہو۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، یعنی اللہ تو صرف متقیوں کا عمل قبول کرتا ہے، اور ان کی خیرات کے قبول کیے جانے میں اس کے سوا اور کوئی امر مانے نہیں ہے کہ انہوں نے خدا اور رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، ان کا انکار کیا ہے، اور نماز کی طرف نہیں آتے مگر کاہلی اور سستی سے، اور خیرات نہیں کرتے مگر بادل ناخواستہ، سو ان کے مال و اولاد تمہیں حیرت و تعجب میں نہ ڈالے۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ ان کو انہی چیزوں کے ذریعے سے دنیاوی زندگی میں سزا دے اور ان کی جانیں ایسی حالت میں نکلے کہ وہ کافر ہوں، اور وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم ہی میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہے، لیکن وہ تم سے خوف زدہ ہے۔ اگر وہ کوئی جائے پناہ پالے یا کوئی غار یا گھس بیٹھنے کی کوئی جگہ تو فوراً ادھر کا رخ کرے، منہ زوری کرتے ہوئے اور رسیاں توڑواتے ہوئے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو صدقات کی تقسیم کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عیب لگاتے ہیں، پھر اگر اس سے کچھ معقول مقدار انہیں دے دی جائے تو راضی ہو جاتے ہیں، اور اگر کچھ نہ دیا جائے تو وہ ایک دم ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی رہتے جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں دیا تھا، اور کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ عنقریب ہمیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائے گا، اور اس کا رسول بھی، ہم تو بس اللہ کی طرف ہی رغبت کرنے والے ہیں۔ صدقات مال زکات تو اور کسی کے لیے نہیں، صرف فقیروں کے لیے ہے، مسکینوں کے لیے ہے، اور ان کارکنوں کے لیے ہے جو اس کی وصولی کے لیے مقرر ہے، اور ان کے لیے ہے جن کی دلجوئی مطلوب ہے، نیز غلاموں اور کنیزوں کی گردنیں آزاد کرانے کے لیے ہے، اور مقروضوں کا قرضہ ادا کرنے کے لیے ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ہے، اور مسافروں کی مدد کے لیے ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، اور اللہ بڑا جاننے والا، بڑا حکمت والا ہے۔ اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو نبی کو اذیت پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ تو بس کان ہیں، یعنی کان کے کچے ہیں۔ کہہ دیجئے وہ تمہارے لیے بہتری کا کان ہے،
ان کے ایسا ہونے میں تمہارا ہی بھلا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اہل ایمان پر اعتماد کرتے ہیں، اور جو تم میں سے ایمان لائے ہیں ان کے لیے سراپا رحمت ہے، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کریں، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی کریں اگر وہ ایمان لائے ہیں۔ کیا انہیں یہ بات معلوم نہیں ہے کہ جو شخص خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا اس کے لیے آتش دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ منافق لوگ ڈرتے رہتے ہیں کہ مبادا ان کے بارے میں کوئی ایسی سورہ نہ نازل ہو جائے جو انہیں بتلا دے جو کچھ ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم مذاق اڑاؤ، یقیناً اب اللہ اس بات کا ظاہر کرنے والا ہے جس کے آشکار ہونے سے تم لوگ ڈرتے ہو، تمہارے نفاق کا پردہ چاک ہونے والا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھ گچھ کریں تو وہ ضرور کہیں گے کہ ہم تو صرف بحث کر رہے تھے اور تفریح طبعی کر رہے تھے۔ کیا تم اللہ، اس کے رسول اور اس کی آیات سے تمسخر کرتے ہو؟ اب عذر نہ تراشو، تم نے اظہار ایمان کے بعد کفر اختیار کیا ہے۔ اگر ہم تم میں سے ایک گروہ سے درگزر بھی کریں گے تو دوسرے گروہ کو تو ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ حقیقی مجرم ہیں۔ منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے ہم جنس ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں اور اچھائی سے روکتے ہیں اور راہ حق پر خرچ کرنے سے اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں۔ دراصل انہوں نے خدا کو بھلا دیا ہے اور خدا نے گویا ان کو بھلا دیا ہے اور انہیں نظر انداز کر دیا ہے۔ بے شک منافق ہی بڑے فاسق نافرمان ہیں۔ اللہ نے منافق مردوں، منافق عورتوں اور کافروں سے آتش دوزخ میں داخل کرنے کا وعدہ کر رکھا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہ ان کے لیے کافی ہے، اور اللہ نے ان پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ اے منافقو، تمہاری حالت ان لوگوں جیسی ہے جو تم سے پہلے گزر چکے، جو تم سے زیادہ طاقتور تھے اور مال و اولاد بھی تم سے زیادہ رکھتے تھے، بس انہوں نے اپنے دنیاوی حصے سے فائدہ اٹھایا اور تم نے بھی اپنے دنیاوی حصے سے اسی طرح فائدہ اٹھایا جس طرح تم سے پہلے گزرے وہ نے فائدہ اٹھایا تھا، اور تم بھی ویسے ہی لغو بحثوں میں پڑے جیسے وہ پڑے تھے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا و آخرت میں اکارت ہوئے، اور یہی لوگ ہیں جو گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ کیا انہیں ان لوگوں کی خبر نہیں ملی جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، جیسے نوح کی قوم اور عاد و سمود اور ابراہیم کی قوم اور مدین والے، اور وہ جن کی بستیاں الٹ دی گئی تھیں قوم لوط، ان کے پاس ان کے پیغمبر کھلی ہوئی نشانیاں معجزات لے کر آئے تھے، مگر وہ اپنی گمراہی سے باز نہ آئے۔ اللہ تو ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ اور مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب باہم دیگر یک رنگ و ہم آہنگ ہیں، وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ ضرور رحم فرمائے گا، یقیناً اللہ زبردست ہے، بڑا حکمت والا ہے۔ اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ان بہشتوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، نیز ان کے لیے ان ہمیشگی کی بہشتوں سدا بہار باغوں میں پاک و پاکیزہ مکانات ہوں گے، اور اللہ کی خوشنودی سب سے بڑی ہے، یہی ہے بہت بڑی کامیابی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کافروں اور منافقوں سے جہاد کریں اور ان پر سختی کریں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری جائے بازگشت ہے۔ وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے وہ بات نہیں کہی، حالانکہ انہوں نے یقیناً کفر کا کلمہ کہا ہے اور اسلام لانے کے بعد کفر اختیار کیا ہے، اور انہوں نے وہ کام کرنے کا قصد کیا ہے جسے وہ کر نہ سکے۔ ان کی یہ سب خشمناکی اور عیب جوئی صرف اس وجہ سے ہے کہ خدا اور رسول نے مال غنیمت دے کر ان کو تبنگر کر دیا ہے، سو اگر وہ اب بھی توبہ کر لیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے،
اور اگر وہ روگردانی کرے تو اللہ انہیں دنیا و آخرت میں دردناک عذاب دے گا، اور تمام روئے زمین پر ان کا کوئی حامی اور یار و مددگار نہ ہوگا۔ اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اس نے ہمیں اپنے فضل سے کچھ مال و دولت سے نوازا تو ہم ضرور خیرات کریں گے اور ضرور نیکوکار بندوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر جب اللہ نے انہیں اپنے فضل و کرم سے نوازا تو وہ اس میں بخل کرنے لگے اور روگردانی کرتے ہوئے اپنے عہد سے پھر گئے۔ بس اس روش کا نتیجہ یہ نکلا کہ خدا نے ان کی وعدہ خلافی کرنے اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے یوم لقاء قیامت تک ان کے دلوں میں نفاق قائم کر دیا۔ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ ان کے دلی راز اور ان کی سرگوشی کو جانتا ہے، اور وہ غیب کی تمام باتوں کو بڑا جاننے والا ہے۔ یہ ایسے ہیں کہ خوش دلی سے خیرات کرنے والے مومنین پر ریاکاری کا عیب لگاتے ہیں، اور جو اپنی محنت مزدوری کے سوا اور کچھ نہیں رکھتے، اس لیے رائے خدا میں تھوڑا مال دیتے ہیں۔ یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ ان کا مذاق اڑائے گا، اس کی سزا دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں اور خواہ نہ کریں۔ اگر بالفرض آپ ان کے لیے 70 بار بھی مغفرت طلب کریں، جب بھی اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور رسول کے ساتھ کفر کیا، اور خدا فاسق نافرمان لوگوں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ جو منافق جنگ تبوک میں پیچھے چھوڑ دیے گئے، وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ان کی خواہش کے خلاف اپنے گھروں میں بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے، اور خدا کی راہ میں اپنے مال و جان سے جہاد کرنے کو ناپسند کیا، اور دوسروں سے بھی کہا کہ گرمی میں سفر نہ کرو۔ کہہ دیجئے کہ دوزخ کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے۔ کاش وہ یہ بات سمجھتے۔ ان برے کاموں کے بدلے میں جو یہ لوگ کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اب وہ ہنسیں کم اور روئیں زیادہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اللہ آپ کو واپس لائے ان کے کسی گروہ کی طرف، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جہاد کے لیے نکلنے کی اجازت مانگے تو کہہ دیجئے کہ اب تم میرے ساتھ کبھی نہیں نکل سکتے، اور میرے ہمراہ ہو کر کبھی دشمن سے جنگ نہیں کر سکتے۔ تم نے پہلی بار گھر میں بیٹھ رہنا پسند کیا تو اب بھی بیٹھے رہو، پیچھے رہ جانے والوں، بچوں اور عورتوں کے ساتھ۔ اور ان میں سے جو کوئی مر جائے تو اس کی نماز جنازہ نہ پڑھے اور نہ ہی اس کی قبر پر کھڑے ہوں۔ بلا شبہ انہوں نے خدا اور رسول کے ساتھ کفر کیا، اور وہ فسق اور نافرمانی کی حالت میں مرے ہیں۔ اور ان کے مال و اولاد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حیرت و تعجب میں نہ ڈالے۔ خدا چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے انہیں سزا دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں۔ جب کوئی اس قسم کی صورت نازل ہوتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ہمراہ ہو کر جہاد کرو، تو ان میں سے جو مقدور والے ہیں وہ آپ سے رخصت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیں تاکہ ہم گھر میں بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ ان لوگوں نے یہ بات پسند کی کہ گھر میں پیچھے رہ جانے والی عورتوں کے ساتھ رہیں، اور ان کے نفاق و کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے۔ بس یہ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے رسول اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں، انہوں نے اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ جہاد کیا، اور یہی وہ ہیں جن کے لیے ساری بھلائیاں ہیں اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے بہشت باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور صحرائی بدوؤں میں عذر کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے کہ انہیں پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی جائے، اور جنہوں نے اسلام کا اظہار کر کے خدا اور رسول سے جھوٹ بولا تھا، وہ بلا اجازت گھروں میں بیٹھے رہے۔ ان میں سے جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے، انہیں عنقریب دردناک عذاب پہنچے گا۔ کمزوروں، بیماروں پر اور ان ناداروں پر جو خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں رکھتے کوئی گناہ نہیں ہے اگر جہاد میں شریک نہ ہو، بشرطے کہ وہ خلوص دل سے اللہ اور رسول کے وفادار ہوں۔ نیکوکاروں پر کوئی الزام نہیں ہے،
اور اللہ بڑا بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور نہ ہی ان لوگوں پر کوئی گناہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے سواری کا کوئی انتظام کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میرے پاس سواری کے لیے کچھ نہیں ہے، تو وہ اس حال میں مجبوراً واپس گئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اس رنج میں کہ ان کے پاس راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے کچھ میسر نہیں ہے۔ ہاں البتہ الزام اور اعتراض ان لوگوں پر ہے کہ باوجود دولت مند ہونے کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیٹھے رہنے کی اجازت مانگتے ہیں۔ انہوں نے اس بات کو پسند کیا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ رہے، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اس لیے وہ کچھ جانتے بوجھتے نہیں ہیں۔ جب تم لوگ جہاد سے لوٹ کر ان کے پاس جاؤ گے تو وہ منافقین طرح طرح کے عذر پیش کریں گے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو بہانے نہ بناؤ، ہم ہرگز تمہاری کسی بات پر اعتبار نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے حالات بتا دیے ہیں۔ اب آئندہ اللہ تمہارا طرز عمل دیکھے گا اور اس کا رسول بھی، پھر تم غائب اور حاضر کے جاننے والے خدا کی طرف لوٹائے جاؤ گے، وہ تمہیں بتلائے گا جو کچھ تم دنیا میں کرتے رہے ہو۔ جب تم ان کے پاس لوٹ جاؤ گے تو وہ ضرور تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو، سو تم ان سے رخ پھیر ہی لو۔ یہ ناپاک ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ ان کے کیے کی سزا ہے جو وہ کرتے رہے ہیں۔ یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، سو تم اگر ان سے راضی بھی ہو جاؤ تو اللہ تو کبھی فاسق نافرمان قوم سے راضی ہونے والا نہیں ہے۔ صحرائی عرب کفر و نفاق میں سب سے زیادہ سخت ہے اور اسی قابل ہے کہ ان احکام کے حدود و قیود کو نہ سمجھے جو خدا نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیے ہیں، اور اللہ بڑا جاننے والا بڑا حکمت والا ہے۔ صحرائی عربوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ راہ خدا میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے جرمانہ سمجھتے ہیں، اور تمہارے بارے میں زمانے کی گردشوں کے منتظر ہیں کہ تم پر کوئی گردش آ جائے اور وہ اسلام سے گلو خلاصی کرائیں، حالانکہ بڑی گردش انہی منافقین کے لیے ہے، خدا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور انہی بددعاؤں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے تقرب اور رسول کی دعاؤں کا وسیلہ سمجھتے ہیں۔ بے شک وہ خرچ کرنا ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے، اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور مہاجرین اور انصار میں سے جو ایمان لانے میں سبقت کرنے والے ہیں اور جن لوگوں نے حسن عمل میں ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے، اور اس نے ان کے لیے ایسے بہشت مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو تمہارے ارد گرد صحرائی عرب بستے ہیں ان میں کچھ منافق ہیں، اور خود مدینے کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں جو نفاق پر اڑ گئے ہیں، اس سے مشاق ہو گئے ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ انہیں نہیں جانتے لیکن ہم جانتے ہیں، ہم ان کو دنیا میں دوہری سزا دیں گے، پھر وہ بہت بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ دوسرے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا ہے، مگر انہوں نے نیک اور بد عمل خلط بلد کر دیے ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے اور ان پر رحمت کی نظر ڈالے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں کے مال سے صدقہ زکوٰۃ لیں اور اس کے ذریعے سے انہیں پاک و پاکیزہ کریں اور برکت دے کر انہیں بڑھائیں، نیز ان کے لیے دعائیں خیر کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ان کے لیے تسکین کا باعث ہے، اور خدا بڑا سننے والا بڑا جاننے والا ہے۔ کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی صدقات کو قبول کرتا ہے؟ یقیناً اللہ ہی توبہ کا بڑا قبول کرنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔
اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم عمل کیے جاؤ، اللہ، اس کا رسول اور مومنین تمہارے عمل کو دیکھیں گے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، اور پھر غائب اور حاضر کے جاننے والے خدا کی طرف لوٹائے جاؤ گے، بس وہ تمہیں بتلائے گا تم کیا عمل کرتے ہو۔ اور کچھ اور لوگ ایسے بھی ہیں جن کا معاملہ خدا کے حکم پر موقوف ہے، وہ انہیں سزا دے یا ان کی توبہ قبول کرے، اور اللہ بڑا جاننے والا، بڑا حکمت والا ہے۔ اور منافقین میں سے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اس غرض سے ایک مسجد بنائی کہ نقصان پہنچائیں، کفر کریں اور مومنین میں تفرقہ ڈالیں، اور ان لوگوں کے لیے کمین گاہ بنائیں جو اس سے پہلے خدا اور رسول سے جنگ کر چکے ہیں۔ وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ بھلائی کے سوا ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا، بے شک وہ مسجد جس کی اول دن سے تقوی و پرہیزگاری پر بنیاد رکھی گئی ہے، اس کی زیادہ مستحق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں کھڑے ہوں۔ مسجد قباء و مسجد نبوی، اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک و صاف رہنا پسند کرتے ہیں، اور اللہ پاک و صاف رہنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ آیا وہ شخص بہتر ہے جو اپنی عمارت کی بنیاد خوف خدا اور اس کی خوشنودی پر رکھے، یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایک کھائی کے گرتے ہوئے کنارے پر رکھی اور پھر وہ اسے لے کر دوزخ کی آگ میں جا گری، اور اللہ ظالموں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ یہ عمارت جو ان لوگوں نے بنائی ہے، مسجد ضرار، یہ ہمیشہ ان کے دلوں کو مضطرب رکھے گی، مگر یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ بلا شبہ خدا بڑا جاننے والا، بڑا حکمت والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کی جانیں خرید لی ہیں، اور ان کے مال بھی اس قیمت پر کہ ان کے لیے بہشت ہے۔ وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، پس وہ مارتے بھی ہیں اور خود بھی مارے جاتے ہیں۔ ان سے یہ وعدہ اس اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، توریت، انجیل اور قرآن سب میں، اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنے وعدے کا پورا کرنے والا ہے۔ پس اے مسلمانوں، تم اس سودے پر جو تم نے خدا سے کیا ہے خوشیاں مناؤ، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ ان لوگوں کے اوصاف یہ ہے کہ یہ توبہ کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، اس کی حمد و ثنا کرنے والے، اس کی راہ میں سیر و سیاحت کرنے والے، یا روزہ رکھنے والے، رکوع و سجود کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، اور اللہ کی مقرر کردہ حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومنوں کو خوشخبری دے دو، اور یہی وہ مومن ہیں۔ نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں یہ زیبا نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے مغفرت طلب کریں، اگرچہ وہ ان کے عزیز و اقارب ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر واضح ہو گیا کہ وہ دوزخی ہیں۔ اور ابراہیم نے جو اپنے باپ تایا کے لیے دعائے مغفرت کی تھی تو وہ ایک وعدے کی بنا پر تھی جو وہ کر چکے تھے، مگر جب ان پر واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو آپ اس سے بیزار ہو گئے۔ بے شک جناب ابراہیم بڑے ہی دردمند اور غمخوار و بردبار انسان تھے، اور اللہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد اس وقت تک گمراہ نہیں قرار دیتا جب تک ان پر یہ واضح نہ کر دے کہ انہیں کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ بے شک اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی حکومت ہے، اور وہی حیات اور موت کا دینے والا ہے۔ اس کے علاوہ تمہارا نہ کوئی سرپرست ہے نہ مددگار۔ بے شک خدا نے پیغمبر اور ان مہاجرین و انصار پر رحم کیا ہے جنہوں نے تنگی کے وقت میں پیغمبر کا ساتھ دیا ہے، جبکہ ایک جماعت کے دلوں میں کجی پیدا ہو رہی تھی۔ پھر خدا نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا کہ وہ ان پر بڑا ترس کھانے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ اور اللہ نے ان تینوں پر بھی رحم کیا جو جہاد سے پیچھے رہ گئے تھے، یہاں تک کہ جب زمین اپنی وسعتوں سمیت ان پر تنگ ہو گئی اور ان کے دم پر بن گئی، اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب اللہ کے علاوہ کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، تو اللہ نے ان کی طرف توجہ فرمائی کہ وہ توبہ کر لے، اس لیے کہ وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔
مدینہ کے باشندوں اور صحرائی عربوں کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ پیغمبر خدا کا ساتھ چھوڑ کر پیچھے بیٹھے اور ان کی جان کی پرواہ نہ کر کے اپنی جانوں کی فکر میں لگ جائیں۔ یہ اس لیے ہے کہ ان مجاہدین کو راہ خدا میں جو بھی مصیبت پیش آتی ہے، وہ خواہ پیاس ہو، جسمانی زحمت ہو، مشقت ہو، بھوک ہو، یا کسی ایسے راستے پر چلنا جو کافروں کے غم اور غصے کا باعث ہو، یا دشمن کے مقابلے میں کوئی کامیابی حاصل کرنا، مگر یہ کہ ان تمام تکلیفوں کے عوض ان کے لیے ان کے نامہ اعمال میں نیک عمل لکھ دیا جاتا ہے۔ یقیناً اللہ نیکوکاروں کا اجر و ثواب ضائع نہیں کرتا۔ اسی طرح وہ راہ خدا میں کوئی تھوڑا یا بہت مال خرچ نہیں کرتے اور نہ کوئی وادی میدان طے کرتے ہیں، مگر یہ کہ ان کے لیے لکھ لیا جاتا ہے تاکہ خدا ان کی کارگزاریوں کا اچھے سے اچھا بدلہ دے۔ اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تمام اہل ایمان نکل کھڑے ہوں، تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ ہر جماعت میں سے کچھ لوگ نکل آئیں تاکہ وہ دین میں تفقہ، دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں، اور جب تعلیم و تربیت کے بعد اپنی قوم کے پاس لوٹ کر آئیں تو اسے جہالت، بے ایمانی اور بدعملی کے نتائج سے ڈرائیں تاکہ وہ ڈرے۔ اے ایمان والو، ان کافروں سے جنگ کرو جو تمہارے آس پاس ہیں، اور چاہیے کہ وہ جنگ میں تمہارے اندر سختی محسوس کریں، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان منافقوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو تنزیہ طور پر کہتے ہیں کہ اس نے تم لوگوں میں سے کس کا ایمان زیادہ کیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان والے ہیں اس نے ان کا ایمان تو زیادہ کر دیا ہے اور وہ خوش ہو رہے ہیں، اور جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے تو یہ صورت ان کی موجودہ نجاست و خباثت میں اور اضافہ کر دیتی ہے اور وہ کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں۔ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ وہ ہر سال 1 یا 2 مرتبہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، پھر بھی یہ نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ نصیحت حاصل کرتے ہیں؟ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے جس میں منافقوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں اور آنکھوں کے اشارے سے کہتے ہیں تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، پھر چپکے سے پلٹ جاتے ہیں۔ دراصل اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے کیونکہ یہ بالکل ناسمجھ لوگ ہیں۔ اے لوگو، تمہارے پاس اللہ کا ایک ایسا رسول آ گیا ہے جو تم ہی میں سے ہے، جس پر تمہارا زحمت میں پڑنا شاق ہے، تمہاری بھلائی کا حریص ہے، اور ایمان والوں کے ساتھ بڑی شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اس پر بھی یہ لوگ روح گردانی کرتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔